لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر ہم لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمیں رہنا ہے اور بسنا ہے، تو اس ملک کی ہمدردی کے تقاضے کیا ہیں اور ہم سے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ یہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے مردوں کی مردوں سے شادی کا۔ اس کے بارے میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے قرآن اور سنت کے اعتبار سے بھی جائزہ لینا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور بحیثیت برٹش ہونے کے ہم نے عقل کے اعتبار سے بھی جائزہ لینا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور جن لوگوں نے خصوصاً مسلمان ایم پیز نے اس میں جو کردار ادا کیا اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور آئندہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آج میں نے عرض کری ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے۔ اللہ کے قرآن میں قوم لوط کا واقعہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قوم کے پاس بھیجا تھا کہ جس قوم میں یہ حرکت موجود تھی اور وہ اس حرکت میں مبتلا تھی، مردوں کے مردوں سے یا لڑکوں سے ناجائز تعلقات تھے، اس حرکت میں وہ مبتلا تھے، اور وہ بجائے بیویوں سے اپنی خواہشات جنسی خواہشات پوری کرنے کے وہ لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان پر 4 طرح کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ان پر 4 طرح کا عذاب نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ ہی فرماتے ہیں کہ ان پر مٹی کے کنکر یعنی پتھر برسائے گئے، یہ سزا، اور وہ پتھر بھی ایسے برسائے گئے کہ مسومۃ عند ربک للمسرفین، کہ ہر مجرم کا اس پر نام اور نشان لگا ہوا تھا۔ اس طرح کے پتھر اللہ نے ان پر برسائے۔ سورہ قمر آیت نمبر 34، یہ سورہ زاریات آیت نمبر 33 اور 34 میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی تیز ہوا بھیجی جو ہوا بھی تھی اور وہ پتھر بھی برساتی تھی، وہ ہوا بھی تھی اور وہ تیز پتھر بھی برساتی تھی۔ یہ سزا اللہ نے بیان کی ہے سورہ قمر آیت نمبر 34 میں۔ اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا، یہ سزا بھی ان پر نازل کی گئی۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 173 وغیرہ میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر بارش برسائی، اور وہ بارش عام بارش نہیں تھی بلکہ وہ عذاب کی بارش تھی، عذاب کی بارش اللہ نے ان پر برسائی۔ قرآن میں اللہ نے 4 طرح کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے اس بیہودہ حرکت میں مبتلا رہنے والوں کے لیے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جو اندیشے ظاہر کیے تھے تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم عمل قوم لوط۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1457 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2563۔
کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں ہر طرح کے فتنے آئیں گے مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ ڈر جو مجھے جس فتنے کا ہے وہ یہ کہ قوم لوط کے عمل میں کہیں میری امت مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس خطرے کا اظہار کر چکے تھے اور سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک اس کو قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1456، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قوم لوط کا عمل کرے اس پر لعنت ہے، جو آدمی قوم لوط کا عمل کرے اس پر لعنت ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4418، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قوم لوط کے عمل کی نیت سے کسی مرد یا کسی عورت کے پاس آئے، قیامت کے دن اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کو محروم کر دیں گے۔ اتنی سخت وعید ہے، اور پھر جو سزائیں ہیں اس کے بارے میں تو مستقل درس ہو چکا ہے، ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کو بھی ضرور سن لیں۔ پھر صرف یہاں نہیں، تورات میں بھی، تورات جو 4 کتابوں کا مجموعہ ہے، یہودیوں کی معتبر کتاب جس کو تورات کہا جاتا ہے، اس میں پہلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے کتاب پیدائش۔ اس کتاب پیدائش میں صفحہ نمبر 16 اور 17 پر یہی واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اس قوم پر اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب اگر کوئی آدمی، یہ تو ہو گئی قرآن اور سنت کے اعتبار سے بات، پھر بحیثیت برٹش ہونے کے ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے جواب میں کہے کہ جس طرح کہ آج کل عام خیال ہے کہ یہ مولوی ملا یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو بنیاد پرست ہیں، یہ تو دقیانوسی ہیں، اور اب تو نیا زمانہ ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے اور یہ ابھی تک پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عمومی جملہ ہے جو دوسروں سے سنا جائے یا نہ سنا جائے، اپنوں سے ضرور سنا جاتا ہے اور بار بار سنا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ جی اب ہم سیکولر بن چکے ہیں، آزاد خیال بن چکے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ بھئی اگر آپ سیکولر بنتے ہیں اور ایسا قانون بناتے ہیں کہ جو قانون آپ کے مذہب کے مخالف نہ ہو تو آپ خوشی سے بن جائیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن اگر آپ ایسا قانون بناتے ہیں کہ جو آپ کے مذہب، آپ کی ریلیجن اور آپ کی مذہبی کتابوں کے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالف ہو، تو پھر خود سوچئے کہ یہ سیکولرزم ہے یا اپنے مذہب سے بغاوت ہے، یہ اپنے مذہب میں بغاوت ہے، یہ آزادی خیال نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، یہ جنت اور جہنم کا تصور وہ بھی رکھتے ہیں، عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو جو آدمی اپنے مذہب کے مخالف قوانین بنائے گا تو پھر خود سوچے کہ وہ جنت والا کام کر رہا ہے یا دوزخ والا کام کر رہا ہے، اس کو بھی سامنے سوچنا چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے مذہب کے خلاف قوانین بنائے گا، اپنی کتاب کے خلاف جائے گا اور اپنے ریلیجن کے خلاف جائے گا، تو وہ خود سوچے کہ اس طرح کے قوانین کا ملک کو فائدہ ہوگا یا اس کے نقصانات ہوں گے اور اس کی نحوست اور لعنت بڑھے گی۔ اور ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی 2 حیثیت ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، اگر آپ مذہبی لوگ ہیں تو آپ کسی کا کوئی مذہب اس حرکت کی اجازت نہیں دیتا، نہ اس طرح کا قانون بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم قوم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے، یہ لوگوں کا مطالبہ ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو مان لیا، تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ بھئی قوم کے لیے یا آپ ہمدرد باپ کی طرح بن جائیے، یا ہمدرد بھائی کی طرح بن جائیے، یا ہمدرد بیٹے کی طرح بن جائیے۔ آپ کے قوم سے 3 طرح کے رشتے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ عمر میں بڑے ہیں تو قوم آپ سے چھوٹی ہے تو آپ کی حقیقی اولاد کی طرح ہے۔
اگر آپ کا حقیقی بیٹا آگ کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ پوائزن استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ جمپ لگانا چاہتا ہے روح سے، تو کیا آپ اس کو جانے دیں گے؟ خود بھی نہیں جانے دیں گے. اور اگر کہے کہ پاپا تم لگاؤ تو اس کی بات بھی نہیں مانو گے. اگر کہے کہ مجھے جمپنگ کرا دو تو تب بھی اس کی بات نہیں مانو گے. آپ دیکھو گے کہ بیٹے کا فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے. جس چیز میں فائدہ ہے آپ اس کو وہ کام کرنے دیں گے اور اس کے لیے وہی کام کریں گے، اور جس میں نقصان ہے تو آپ نہ اس کو وہ کام کرنے دیں گے اور نہ خود اس کے لیے وہ کام کریں گے. کہ آپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ ہے، یہی رشتہ آپ کا بھائی کے ساتھ ہے، یہی رشتہ آپ کا پیرنٹس کے ساتھ ہے، تو آپ قوم کے لیے یہ بن جائیے، یا آپ کم سے کم قوم کے لیے ہمدرد ڈاکٹر کی طرح تو بن جائیے. بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض جو ہے وہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتا، ڈاکٹر بھی اس کو نہیں کھانے دیتا. یا ہارٹ کا مریض ہے، وہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے پرہیز کرتا ہے، ہیوی چیزیں نہ ڈاکٹر اس کو کھانے دیتا ہے نہ وہ خود کھاتا ہے. یا بواسیر کا مریض ہے، وہ مرچ وغیرہ کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، نہ ڈاکٹر خود اس کو کھانے دیتا ہے نہ ڈاکٹر اس کو یہ چیزیں کھلاتا ہے. کیوں؟ باوجود اس کے کہ اس مریض کی خواہش ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس مریض کی خواہش ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہے، ہمدرد ڈاکٹر کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز اگر کھائے گا تو یہ اس کی بیماری کے لیے نقصان دہ ہے، تو نہ وہ خود اس کو کھلاتا ہے نہ اس کو کھانے کی اجازت دیتا ہے. تو آپ ڈاکٹر کی طرح بن جائیے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی قوم کی ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا جوز ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے کم سے کم گارنٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 70% لوگ اس طرح کے قوانین کو کنڈم کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، وہ اس کے خلاف ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے اور جو عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے اس نحوست کو سب پر کیوں مسلط کرتے ہیں، سب کے لیے کیوں قانون بناتے ہیں؟ اور تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط ہے. اور اگر بالفرض ہم مان بھی لیں تو کیا قوم کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس بہت لگائے ہیں؟ قوم کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ فیوڈ کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ قوم کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ جو غریب لوگ تھے، جو بینیفٹس پر گزارا کرتے تھے، بینیفٹوں میں کٹوتیاں کر کر کے آپ نے مالداروں کو فائدے پہنچائے ہیں، وہاں قوم کی ڈیمانڈ کہاں گئی؟ وہاں قوم کی ڈیمانڈ کہاں گئی؟ وہاں صرف اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ فیوچر میں ہم اپنے ملک کے معاشی حالت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے آپ نے قوم کی ڈیمانڈ کو نہیں مانا. تو یہاں پر ویسے بھی عموماً مردوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عموماً مردوں سے عورتوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہے. پھر اگر آپ نے یہ ظالمانہ قانون بنا دیا، کل اگر نوجوانوں میں یہ چیز عام ہو جائے، مرد سے شادیاں کرنے لگے، عورت سے شادی کرنے لگے، تو آپ کے لیے نئی نسل کہاں سے آئے گی؟ آپ کیا کرو گے؟ اپنے ملک کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ یہ بڑا نقصان ہے یا معاشی نقصان بڑا ہے؟ ملک تو آپ کا تباہ ہو جائے گا. ویسے بھی جو موجودہ لوگ ہیں، جو برٹن ہیں، جو اپنے آپ کو وائٹ کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. جو موجودہ لوگ ہیں ان میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں یہاں کتنے لوگ ہیں؟ سب باہر جاتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، اور یہاں پر وہی لوگ رہتے ہیں کہ جن پر انہی لوگوں نے ظلم کیا ہے، انہی ارکان پارلیمنٹ نے ظلم کیا ہے. ایجوکیشن میں وہ پیچھے ہیں، اخلاقی اعتبار سے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں، وہ ڈرگ کا کام کرتے ہیں، چوریوں کا کام کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں، ان کا یہی کام رہ جاتا ہے. تو صرف وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ اب بھی مجبور ہیں کہ باہر سے لوگوں کو اپلائی کر کے اپنے ملک کا نظام چلائیں. تو پھر اس طرح کے قوانین اگر بنائیں گے تو اپنے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ہمدردی کے ساتھ سوچیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، کوئی قیمتی چیز ہے، وہ جا کر باہر پھینک دے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل مند ہے یا پاگل ہے؟ جواب دیں. پاگل کہتے ہیں. اور اگر وہ اپنی وہ قیمتی چیز کسی گندی جگہ میں جا کر پھینک دے کہ جہاں سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں نا. کہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان کا دشمن ہے. تو اب انسان کے بدن میں سب سے قیمتی چیز یہی انسان کا مادہ منوی ہے، اسی پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہے.
اسی پر انسان کے سارے کاموں کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ قیمتی چیز انسان یوں ہی ضائع کر دے اور دوسری جگہ جا کر اس طرح ضائع کر دے کہ جو گندی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے اور گندگی نکالنے کی جگہ ہے، تو وہاں سے اگر کب ری ایکشن ہو جائے اور کوئی اس کو افیکٹ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک زمانے میں انہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا نا کہ ایڈز کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ پھر بعد میں خود خاموش ہو گئے، مصلحت کے طور پر، حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ مصلحت کے طور پر، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایڈز کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی گندی چیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل اگر یہ کام کرنے والے اور کروانے والے یہ دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں اور اس مرض میں دونوں مبتلا ہوں اور پھر دونوں اس کام کے قابل نہ رہیں، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہی ارکان پارلیمنٹ پھر کیا کریں گے؟ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ ہم کل ان کو بچائیں گے؟ ان کی وہ زندگی کے عذاب کی طرح نہیں گزرے گی کہ کوئی اور بھی ان کو نہیں دیکھے گا اور خود بھی ایک دوسرے کے قابل نہیں رہے، تو ان کی زندگی کس عذاب کی اور تکلیف کی گزرے گی؟ کبھی اس کو نہیں سوچا۔ تو لہذا یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ پھر وہ ارکان پارلیمنٹ جو مسلمان ہیں، ان کے لیے میں صرف قرآن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ إِلَى آخِرِهِ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا امتحان لیا تھا۔ امتحان اس طرح دیا کہ ان پر پابندی لگائی کہ سنیچر کو، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کو شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، لیکن اتفاق ایسے تھا کہ سیٹرڈے مچھلیاں بالکل سامنے آتی تھیں اور جب عام دن ہوتے باقی 6 دن وہ غائب ہو جاتی۔ انہوں نے کیا حرکت کی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے نالے بنا دیے اس ندی سے اپنے گھروں کی طرف۔ اب جب سیٹرڈے ان نالوں میں مچھلیاں آ جاتی، یہ پیچھے سے پانی روک دیتے اور پھر سنڈے کو یا منڈے کو وہاں سے مچھلیاں اٹھا دیتے اور پھر کہہ دیتے کہ جی ہم نے تو سیٹرڈے کو شکار نہیں کیا، یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب ان کی 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک تو شکار کرنے والے، دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو ان کو روکتے تھے کہ یہ گندا عمل ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے رک جاؤ، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے مگر ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جو لوگ روکتے تھے اس برائی سے ہم نے ان کو تو نجات دی، لیکن جو خود اس گندے عمل کو کرنے والے تھے یا جو اس پر خاموش رہے، اللہ نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب ذرا وہ مسلمان ارکان پارلیمنٹ، ان کی خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ دیکھو وہ 5 ارکان جو اس گندے عمل کا حصہ بنے ہیں، انہوں نے اس میں ووٹ دیا ہے، ان سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ اگر اب بھی آپ کے پاس چانس ہو تو اپنا ووٹ اس کے اگین استعمال کریں، اور اگر بالفرض یہ چانس جا چکا ہو تو جس طرح کھل کر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، اب کھل کر اس پر ندامت کا یا وہ اظہار بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور لوگوں کے سامنے آ کر کریں جس طرح کہ آپ نے ووٹ لوگوں کے سامنے آ کر دیا ہے۔ تیسری درخواست ہماری ان سے یہ ہوگی کہ فتویٰ نہیں دے رہے لیکن احتیاطاً مشورہ ضرور دے رہے ہیں کہ احتیاطاً کلمہ بھی دوبارہ پڑھ لیں، اور چوتھی درخواست ہماری یہ ہوگی کہ احتیاطاً اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوا لیں۔ یہ ہماری ان سے درخواست ہے۔ اور وہ 2 ارکان پارلیمنٹ کہ جنہوں نے نہ موافقت میں ووٹ دیا نہ مخالفت میں ووٹ دیا، تو بنی اسرائیل کے اس قصے کو یاد کر کے وہ بھی اپنی اس حرکت پر استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اگر اب بھی چانس ہو تو آ کر اس کے اگینسٹ میں ووٹ استعمال کریں۔ یہاں ان کے لیے غائب رہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا۔ اور رحمان چشتی صاحب، ہم ان کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، پہلی دفعہ اخبارات میں ان کا نام پڑھا، پہلی دفعہ نیوز پیپر میں ان کی شکل دیکھی، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کو اس کے اگینسٹ استعمال کیا، اور یہ اپنے مذہب کے غدار نہیں بنے، نہ اس ملک کے غدار بنے، نہ مذہب کے غدار بنے۔ تو ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے خاندان کی، اپنے نسلوں کی
دنیا اور آخرت دونوں میں خوشیاں دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیکی کو ان کی اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔